محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ خودکشی ایک سنگین جرم ہے۔ اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے اور کافر پر بھی، اللہ کے فرمان بردار بندوں پر بھی اور نافرمان بندوں پر بھی، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی، اور آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے۔ بیوی بد اخلاق، بد زبان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے، اور بعض اوقات اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے، بے نماز ہوتی ہے یا بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، جس کی بنا پر اس کے والدین نہایت پریشان رہتے ہیں۔ اور بعض آزمائشوں کا تعلق مالی حالات سے ہوتا ہے۔ روزگار یا ذریعہ تنخواہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ گھریلو اخراجات پورے ہو سکیں۔ وہ ہر وقت پریشان اور سرگرداں رہتا ہے۔ خرچے ہیں کہ جان نہیں چھوڑتے، جتنا کماتا ہے اس سے پوری نہیں پڑتی۔ اسی طرح خاندانی معاملات بھی پریشان کی رکھتے ہیں۔ الغرض یہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے۔ لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو ان پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے اور مکمل طور پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو آزمائشوں پر پریشانیوں میں گھرا رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہو، اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لائے، تو ایسا شخص یقینی طور پر کامیاب ہے۔ اور اسی کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی ٹھیک ہے، تم نے مصیبتیں جھیلیں، پریشانیاں برداشت کیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو اب مرنے کے بعد جو راحتیں تمہیں ملیں گی، جو سکون ملے گا، جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر بعض لوگ پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آخرکار اپنے لیے ایک مشکل فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب دنیا میں ان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا میں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر ہی لیتے ہیں،
لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا خوفناک پہلو ہے جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اور جو شخص از راہ ظلم و زیادتی ایسا کرے گا تو اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو شخص اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو برداشت نہ کرے، مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اور پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو اسے جہنم میں ڈال دے، یہ اس کے لیے نہایت آسان کام ہے۔ جو آدمی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ رحمت باری تعالیٰ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو کافر اور گمراہ ہو۔ مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ لہذا جو شخص مایوس ہو کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے جہنم میں جھونک دے گا، والعیاذ باللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو۔ لہذا ایسے جتنے بھی کام ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا اس کی بربادی کا سبب بن سکتے ہوں وہ سب حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارک سے کر سکتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، اور اس سے اس کا خون بہنے لگا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی، یعنی تکلیف کو برداشت نہ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالا، اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں خودکشی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، کافروں کے خلاف سینہ تان کر لڑ رہا تھا، دشمنوں کی گردنیں تہ تہ کر رہا تھا، اسی دوران زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، تو اس کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کا کسی جنگ میں آمنا سامنا ہوا اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور دوسرے لوگ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا، وہ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا کہ جس طرح آج اس شخص نے شجاعت اور بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں، اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہو من اہل النار، خبردار کہ وہ جہنمی ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ دیکھ سکوں یہ جہنمی کیوں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا۔ وہ جہاں رکتا یہ بھی رک جاتا، وہ جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتا۔ آخرکار وہ شخص شدید زخمی ہو گیا، چنانچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ زمین پر لگایا اور تلوار کی نوک پر اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا اور یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعاقب کرنے والا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری تھی۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج اس کا تعاقب کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے نکل گیا، یہاں تک کہ جب وہ شدید زخمی ہوا تو اس نے موت کے لیے جلد بازی کی، تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا اور یوں وہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجل لیعمل عمل اہل الجنت فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک ایک آدمی بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم والا عمل کرتا ہے اور در حقیقت وہ اہل جنت سے ہوتا ہے۔ یہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، بہادری اور شجاعت کے کارنامے دکھا رہا تھا، کافروں کی گردنیں کاٹ رہا تھا اور اس کا خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی قرار دیا۔ جو لوگ دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس اپنے آپ کو مار دو، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ نہایت خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا، قبر میں کیا ہوگا اور قیامت کے روز ان سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
کہ جو شخص کسی پہاڑ سے خود گر کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ جہنم کی آگ میں سے ہے، اور برابر اپنے آپ کو اس میں نیچے کو گرا رہا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے، جیسا کہ آج کل ایسے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں، تو اپنی زہر اپنے ہاتھ میں لیے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو بندہ اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز کے ساتھ مار ڈالے تو جہنم کی آگ میں اسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے اسے اپنے پیٹ میں چبوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ وہ شخص جو خودکشی کرنا چاہتا ہے اسے اس سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کا اقدام کر کے واقعتاً مشکلات سے نجات پا جائے گا، یا دنیاوی مشکلات کہیں بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اپنا گلا گھونٹ کر مر جاتے ہیں یا خود کو گولی مار کر خودکشی کر لیتے ہیں، ان کا یہ جرم کس قدر سنگین ہے، اور اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اسے گھونٹے گا، اور جو آدمی اپنے آپ کو یعنی کسی چیز کے ساتھ نشانہ بناتا ہے تو جہنم کی آگ میں بھی اسے یعنی اسی چیز کے ساتھ نشانہ بنائے گا۔ وہ جہنم میں اپنا گلا بار بار گھونٹے گا، اپنے آپ کو اسی اسلحے یا آلے کے ساتھ بار بار نشانہ بنائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو نشانہ بنا کر مار ڈالا تھا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، لیکن جہنم میں اس طرح نہیں کر سکے گا۔ موت اسے چاروں طرف سے گھیرے گی ضرور، لیکن آئے گی نہیں۔ یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دے تو اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے خودکشی چاہے کسی طرح سے بھی کی جائے حرام ہے، اور اپنے آپ کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی حرمت کو بالکل واضح فرما دیا ہے، لہذا کسی بھی انسان کو اس طرح کے اقدام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، چاہے کہ وہ عملی طور پر اس کے لیے منصوبہ بندی کرے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہے۔ جو شخص خودکشی کا مرتکب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، خواہ وہ موحد مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا آدمی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تاہم ان احادیث کے بالمقابل کچھ احادیث ایسی بھی آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موحد مومن، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے اجتناب کرنے والا، جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کرنے کے مر جائے تو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے توحید کی بدولت معاف فرما دے گا اور جنت بھی بھیج دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جہنم میں اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر یعنی نہر الحیات زندگی والی نہر میں پھینک دے گا، جس میں اس کا جسم نئے سرے سے اگے گا، پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اس طرح کی احادیث کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے خودکشی کا مرتکب اگر موحد ہوگا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے جرم کی سزا دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔ خودکشی کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سے مقصود اس جرم کی سنگینی کو بیان کرنا ہے اور اقدام خودکشی کی شدید حوصلہ شیری کرنا ہے۔ واللہ عالم۔ اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف۔ خودکشی کرنے والے انسان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا اس کے بغیر ہی اسے دفن کر دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن جس جگہ پر کسی شخص نے خودکشی کا ارتکاب کیا ہو وہاں کے اہل علم اور فضل اور اس کے علاقے کے معتبر لوگوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ صرف عام لوگوں کو ہی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کے سنگین جرم کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ میں علاقے کے اہل علم اور فضل نے شرکت نہیں کی۔ اس کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت کو لایا گیا جس نے اپنے ہی تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تاہم اس کی نماز جنازہ سے کسی کو روکا بھی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، جو دلائل ہم نے ذکر کی ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لہذا دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جھیلنا چاہیے اور انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے۔ انسان جن پر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے بعض کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق حال کے ساتھ اور بعض کا تعلق مستقبل کی فکر سے ہوتا ہے۔ اگر ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، مثلا گزرے ہوئے زمانے میں کسی نے اس پر ظلم کیا ہو یا کسی بڑی مصیبت جو ہے سے دو چار ہوا ہو اور وہ اس غم میں اس قدر نڈال ہو جائے کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، ماضی کی مشکلات اور آزمائشوں کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ ہر وقت غم زدہ رہتا ہو اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس سے کہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، اب جن پریشانی سے دو چار ہوئے، جو بھی ہوا اسے بھول جائیے اور پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ مت دیجیے۔ جہاں تک حال کا تعلق ہے تو اگر کوئی انسان کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا ہو اسے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ازالے کی دعا بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کی پریشانی کو ختم کر سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس پر آئی ہوئی مشکلات کو ٹال سکے، اللہ ہی ہے جو مجبور اور لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اسے آزمائشوں سے نجات دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو آنے والی زندگی کے بارے میں انسان خواہ مخواہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچوں میں ڈوب جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، میرے بیوی بچے کن حالات کا سامنا کریں گے، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حقیقت
ہے کہ آنے والے زمانے کے ایک لمحے کا بھی انسان کو پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس پر حسن ظن رکھتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید لگائے رکھے، کیونکہ تمام امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی مدبر اور مسبب الاسباب ہے۔ موجودہ پریشانیوں کی بنا پر مستقبل کے بارے میں بدشگونی لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے موجودہ پریشانیوں کے ازالے کا سوال کرے اور مستقبل میں خیر اور بھلائی کی دعا بھی کرے اور امید بھی رکھے، یوں پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور یقینی طور پر اس کا یہ طرز عمل اسے اقدام خودکشی سے باز رکھنے میں بہت حد تک معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہذا آپ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں مصائب پر برداشت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور خودکشی جیسے سنگین جرم سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ہر طرح کے انسان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔